السلام علیکم۔ آج ہم قرآن مجید کی ایک بہت ہی دلچسپ سورت النحل کے کچھ حصوں پر بات کریں گے۔ وعلیکم السلام۔ جی، یہ سورت اللہ کی نعمتوں اور کائنات میں اس کی نشانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ ہمارا مقصد ہے کہ ان آیتوں کا جو مول پیغام ہے نا، اس کو سمجھیں۔ اور سورت کا نام بھی بڑا خاص ہے، النحل، یعنی شہد کی مکھی۔ اس کا ذکر بھی آگے آئے گا۔ بالکل، اور یہ سورت اصل میں ایک دعوت ہے غور و فکر کی، جیسے کائنات ایک کھلی کتاب ہو اور ہر طرف نشانیاں بکھری ہوں۔ اچھا، تو آئیے دیکھتے ہیں۔ شروع میں ہی آسمانوں اور زمین کی تخلیق کا ذکر ہے، پھر فوراً ہی انسان کو اس کی اپنی حقیقت یاد دلائی گئی ہے۔ جی، کہ کیسے ایک پانی کی بوند سے پیدا ہو کر انسان کبھی کبھی جھگڑالو بن جاتا ہے۔ ہاں، اور اس کے فوراً بعد چوپایوں یعنی الانعام کا ذکر آتا ہے، آیت 5 سے 7 تک۔ اور دیکھیں، ان میں صرف سواری یا کھانے کا ذکر نہیں ہے، ان میں گرمائش ہے، بہت سے فائدے ہیں، اور ایک خوبصورتی، ایک جمال کا بھی ذکر ہے جب وہ صبح شام آتے جاتے ہیں۔ صحیح، یہ تو اللہ کے انتظام کی بڑی واضح مثالیں ہیں۔ بالکل، اور اہم بات یہ ہے کہ ان نعمتوں کو صرف گنوایا نہیں گیا، انہیں بار بار آیات یعنی نشانیاں کہا گیا ہے۔ نشانیاں کن کے لیے؟ یہی تو دلچسپ بات ہے۔ جیسے بارش سے جو کھیتی، زیتون، کھجور، انگور اگتے ہیں نا، انہیں کہا گیا لقومی یتفکرون، یعنی غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی۔ اچھا، پھر رات دن کا آنا جانا، سورج، چاند، ستارے، انہیں کہا لقومی یعقلون، عقل سے کام لینے والوں کے لیے۔ اور زمین میں جو رنگ برنگی چیزیں ہیں، انہیں لقومی یذکرون، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے نشانی کہا گیا۔ تو مطلب یہ کہ کائنات ہمیں ہر طرح سے ہماری سمجھ کے مطابق اللہ کو پہچاننے کی دعوت دے رہی ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ اسی طرح دیکھیں، سمندر سے تازہ گوشت ملنا، زیورات نکالنا، زمین پر پہاڑوں کا جمنا، راستے اور ستارے، یہ سب نشانیاں ہیں۔ اور اتنی ساری نعمتوں اور نشانیوں کے بعد ایک بڑا بنیادی سوال اٹھایا گیا ہے نا؟ جی، آیت 17 میں کہ کیا وہ جو پیدا کرتا ہے یعنی اللہ، ان جیسا ہو سکتا ہے جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے؟ یہ تو سیدھا توحید کا پیغام ہو گیا، ان سب جھوٹے معبودوں کی نفی جو لوگ بنا لیتے ہیں۔ بالکل، اور آگے صاف صاف بتا دیا کہ جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ تو خود مخلوق ہیں، بے جان ہیں، انہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ یہی توحید کا جو مرکزی نقطہ ہے نا، یہ پوری صورت میں چلتا ہے۔ اسی سے پھر جوڑا گیا ہے کہ جو تکبر کرتے ہیں، آخرت کو نہیں مانتے، ان کا انجام کیا ہوگا۔ اور دوسری طرف متقین کا بھی ذکر ہے۔ جی ہاں، جو اللہ سے ڈر کر رہتے ہیں، ان کے لیے بہترین جزا ہے، جنت کا وعدہ۔ اور قرآن کو بھی تو ہدایت اور رحمت کہا گیا ہے، جو یہ باتیں کھول کر بتاتا ہے۔ اور پھر وہ مثال آتی ہے جس سے سورہ کا نام ہے، شہد کی مکھی کی، النحل کی۔ یہ تو واقعی کمال ہے۔ بہت کمال۔ اللہ نے اس چھوٹی سی مخلوق کو وحی کی، سمجھایا کہ پہاڑوں میں، درختوں میں، اونچی جگہوں پر اپنے گھر بناؤ، اور پھر پھلوں کا رس چوس کر اپنے رب کے سکھائے ہوئے راستوں پر چلو۔ جی، اور پھر اس کے پیٹ سے وہ مختلف رنگوں کا مشروب یعنی شہد نکلتا ہے، جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ یہ تو چھوٹی سی مکھی میں اللہ کی ہدایت اور قدرت کی کتنی بڑی نشانی ہے۔ اور آیت کے آخر میں پھر وہی بات، لقوم یتفکرون، غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ نعمتوں کا ذکر پھر آگے بھی چلتا ہے نا، جی، جیسے انسانی زندگی سے متعلق۔ ہاں بالکل، جیون ساتھی، اولاد، پاک رزق، پھر یہ سننے کی، دیکھنے کی صلاحیت اور دل، تاکہ شکر کیا جائے۔ گھروں کا سکون، جانوروں کی کھالوں سے بننے والی چیزیں، سائے، لباس، یہ سب بھی نعمتیں ہیں۔ جی، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں تاکہ انسان شکر گزار اور فرمانبردار بنے۔ اسی لیے ساتھ ہی عدل کا، احسان کا، رشتہ داروں سے اچھے سلوک کا حکم بھی ہے، اور برائیوں سے روکنے کا بھی، اور عہد پورا کرنے کی تاکید بھی ہے۔ اور یہ یاد دہانی بھی کہ ہر ایک سے اس کے عمل کا پوچھا جائے گا، جواب دہی ہے۔ تو خلاصہ کیا نکلتا ہے اس سب کا؟ خلاصہ یہ ہے کہ یہ سورت ہمیں اللہ کی بے شمار ان گنت نعمتوں کی طرف متوجہ کرتی ہے، انہیں پہچاننے، ان پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے، اور یہ سمجھنے کی کہ
یہ صرف چیزیں نہیں ہیں، یہ نشانیاں ہیں، اللہ کی قدرت، اس کی حکمت، اس کی رحمت کی۔ اور وہ آیت بھی تو ہے نا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکو گے۔ بالکل، آیت 18 ان نشانیوں کو پہچاننا ہی پھر شکر گزاری اور خالص اللہ کی عبادت یعنی توحید کی طرف لے جاتا ہے۔ صحیح۔ ایک آخری نقطہ شاید سوچنے کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے، جی؟ وہ یہ کہ سورت بار بار سمجھنے کے مختلف طریقوں کا ذکر کرتی ہے۔ تفکر، تعقل، تذکر، غور کرنا، عقل استعمال کرنا، نصیحت لینا، پھر ایمان لانے کا، سننے کا ذکر ہے۔ ہاں، یہ بات تو ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علم حاصل کرنے اور حقیقت کو جاننے کے ان مختلف طریقوں میں آپس میں کیا تعلق ہے، کیا فرق ہے؟ اور اگر کوئی شخص ان سب زاویوں سے کائنات کو دیکھے، کبھی گہرائی سے سوچے، کبھی عقل لڑائے، کبھی نصیحت حاصل کرنے کی نیت سے دیکھے، تو اس کا اپنے رب اور اس کی بنائی ہوئی دنیا سے تعلق کیسے بدل سکتا ہے؟ یہ ایک گہری بات ہے سوچنے کی۔